قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موت الفقيه مصيبة لا تجبر وسلمة لا تسد۔ مرحوم مغفور قبلہ محمد حسین نجفی علی اللہ مقامہ مجتہد اور فقیہ، جن کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ترحیم منعقد ہوئی ہے، میں جامعۃ المصطفیٰ کے طلاب اور مدرسین اور مدیر مدرسہ اور اراکین مدرسہ اور تمام مومنین کی طرف سے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف اور اس مرحوم و مغفور کے پسماندگان اور تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال یقیناً ان کے درجات بلند ہیں، خداوند متعال ان کے درجات کو بلند تر فرمائے۔ خداوند قدوس نے تمام بنی نوع انسان کے ہر فرد کے لیے کوئی نہ کوئی کام اور مشغلہ اس کے مقدر اور قسمت میں رکھ دیا ہے۔ کوئی صبح سویرے اٹھتا ہے تو اس کی گود میں کپڑے ہوتے ہیں اور ان کپڑوں کو کاٹتا ہے، چھانٹتا ہے، پھر ان کی سلائی کرتا ہے اور صبح سے شام تک اس کام میں مشغول رہتا ہے۔ کوئی صبح طلوع ہوتے ہی اس کے سامنے اس کی گود میں چند لکڑیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کو اپنے اوزار کے ذریعے سے وہ کاٹتا ہے اور چھانٹتا ہے اور اس سے فرنیچر بناتا ہے، مختلف چیزیں شام سے صبح تک وہ ان میں مشغول رہتا ہے۔ کچھ افراد بنی نوع انسان میں سے خالق نے ان کو اس کام میں مصروف کر دیا ہے کہ وہ اپنے اوزار لے کر پتھر اور اینٹوں کو اس میٹیریل کے ساتھ ایک خاص طریقے سے جوڑتے ہیں، اور جن کو ہم مستری کہتے ہیں، بنائی کہتے ہیں، معمار کہتے ہیں، جو عمارتوں کو تعمیر کرتا ہے۔ لیکن کتنا وہ خوش قسمت شخص ہے، وہ طالب علم، وہ عالم دین، وہ فقیہ اہل بیت، وہ مجتہد کہ جو صبح اٹھتے ہوئے اس کی گود میں قرآن ہوتا ہے، اس کی گود میں احادیث کی کتاب ہوتی ہے، اس کی گود میں قال الصادق و قال الباقر کی روایات موجود ہوتی ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک
یا ان کو حاصل کرنے میں علوم محمد و آل محمد کے حصول میں دن گزار دیتا ہے یا اس کی نشر و اشاعت اور تجویز میں دن کو گزار دیتا ہے، یہ خالق کی طرف سے وہ عظیم شخص ہے کہ جس نے اپنی ساری کی ساری زندگی کو کچھ حصہ جو ہے اس علوم محمد و آل محمد کو حاصل کرنے میں گزار دیا ہے، اور باقی زندگی جو ہے ساری کی ساری اس علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو عام اصطلاح میں امام زمانہ کا نائب عام شمار ہوتا ہے، مجتہد۔ فقیہ اور مجتہد ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کا نائب عام شمار ہوتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے امام زمانہ کا۔ اگر ہم اس کی معرفت کے لیے ایک یا دو جملے اگر ہماری زبان کو خالق نے توفیق دی تو عرض کروں گا، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بہت بڑا مقام ہے اور منزلت اللہ نے ائمہ علیہم السلام میں سے ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کو اللہ نے عطا کی ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صلی اللہ علیہ محمد جو جن سے فقہ اسلامی منسوب ہے، فقہ جعفریہ، اتنی بڑی عظیم شخصیت، فرزند رسول، امام معصوم، حجت خدا، جب بھی امام زمانہ کا نام سنتے تھے تو اپنی نشست پر کھڑے ہو جاتے تھے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے درود و سلام بھیجتے تھے، اتنا بڑا احترام کرتے تھے۔ کسی نے میرے امام سے پوچھ لیا، سوال کیا کہ فرزند رسول، حجت خدا، انت حجتن وہوا حجتن، اے فرزند رسول، اے وقت کے امام، آپ بھی حجت خدا ہیں اور امام زمانہ بھی حجت خدا ہے۔ خالق نے آپ کو بھی منصب امامت عطا کیا ہے اور امام زمانہ کو بھی منصب امامت عطا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی بڑی فضیلت عطا کی ہے کہ تمام ائمہ میں سے اللہ نے آپ کا صادق آل محمد جیسا لقب عطا کیا ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ امام زمانہ کا اتنا احترام کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، امام کے یہ جملے ہیں چھٹے امام کے کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، کہ اگر میں امام زمانہ کو اپنی زندگی میں پا لیتا، لختمتہ، تو ساری زندگی میں اپنے زمانہ کے امام کی خدمت میں گزار دیتا اور خادم بن جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کون ہیں؟ کہ جو حجت خدا ہیں، نمائندہ الہی ہیں، وقت کے امام ہیں، امام معصوم ہیں، صادق آل محمد ہیں۔ صادق آل محمد جس کی خدمت پر فخر کریں اس کو زمانے کا امام کہتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی ائمہ علیہم السلام
جو زیارت امام زمانہ مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے، وہاں ایک امام کی، اس زمانہ کے امام کی ایک زیارت کا جملہ لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا عین الحیات، میرا سلام ہو اس ہستی پر کہ جو زندگی اور حیات کا چشمہ اور منبع ہے۔ یعنی خالق کائنات نے نظام ایسا بنایا ہے کہ پوری کائنات کو جو حیات اور وجود اور بقا ملا ہے، وہ سب کا سب اس وقت امام زمانہ کے وجود مقدس کے صدقے میں ہے۔ السلام علیکہ یا عین الحیات، عین کہتے ہیں چشمہ کو، حیات یعنی زندگی، میرا سلام ہو اے وقت کے امام کہ جو کائنات کی زندگی کا سرچشمہ اور منبع ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے کائنات کو جو رزق مل رہا ہے، کائنات کو جو بقا مل رہی ہے، کائنات کو جو دوام مل رہا ہے، کائنات کی جو نعمات انسان استعمال کر رہا ہے، یہ سب کی سب امام زمانہ کے وجود مقدس کی وجہ سے ہیں۔ اگر امام کا وجود نہ ہوتا یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی تھی، یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ امام زمانہ کے وجود مقدس کی وجہ سے دنیا باقی ہے۔ جب اس امام زمانہ کے وجود مقدس کی وجہ سے دنیا باقی ہے تو یہ حیات اور بقا امام زمانہ کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات میں باقی رکھا ہے۔ اب اس امام کے جو اتنے بڑے مقام کا مالک ہے، اتنی بڑی فضیلت کا مالک ہے، اتنا بڑا مخدوم کائنات ہے کہ جس کی خدمت کے لیے چھٹے امام فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میں اپنی زندگی میں امام زمانہ کو پا لیتا لخدمتہ، تو ساری زندگی میں امام زمانہ کی خدمت میں گزار دیتا۔ یہ فقیہ اہل بیت، یہ نائب امام زمانہ ہوتا ہے۔ آیت اللہ محمد حسین نجفی نائب امام تھے، اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے ان کی زندگی کو قریب سے نہ دیکھا ہو۔ میں بذات خود تقریباً 1979 سے جو ہے ان کو میں جانتا ہوں۔ یہ 1960 میں آیت اللہ محمد حسین نجفی علی اللہ مقامہ یہ پاکستان میں نجف اشرف سے فارغ التحصیل ہو کر واپس آئے ہیں۔ 1960 سے لے کر کچھ دن پہلے جب یہ مریض ہوئے ہیں، علیل ہوئے ہیں، تو اس وقت جو ہے انہوں نے درس و تدریس و تبلیغ کا کام چھوڑ دیا ہے۔ وَإِلَّا باقی تمام زندگی یعنی 1960 سے لے کر 50 سال بچتے ہیں، 51 سال مسلسل دین اسلام کی تبلیغ میں، فقہ محمد و آل محمد، فقہ جعفریت کی تجوید میں، اور دین کی نشر و اشاعت میں ہر لحاظ سے اس عظیم ہستی نے اس سرزمین پاکستان پر لحظہ بے لحظہ جو ہے یہ خدمات انجام دی ہیں۔ بہت سی کتابیں لکھی ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں، اور جن میں سے جو ہے مقاتل کی کتابیں ہیں، عقائد کی کتابیں ہیں، جو ناصبی اور منافقین نے شیعت اور مذہب حقہ کو
بدنام کرنے کے لیے اور نیچا دکھانے کے لیے جو تہمتیں لگائی ہیں، اتہام کی کوشش کی ہے، ہر سطح پر اور ہر جگہ پر اور ہر مقام پر، خواہ وہ قلم کے ذریعے سے تھا، خواہ وہ زبان کے ذریعے سے تھا، خواہ وہ منبر کے ذریعے سے تھا، خواہ وہ مدرسے کے وجود کے ذریعے سے تھا، ہر مقام پر دشمن کے ہر اعتراض کا جواب ہر طریقے سے دیا۔ بعض نے جو ہے حدیث ثقلین پر ایک نسبی نے کتاب لکھی تھی کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنا زہر اگلا تھا، تو آیت اللہ محمد حسین نجفی علی اللہ مقامہ نے اس کے جواب میں کتاب لکھی تھی، حدیث الثقلین، جو اس نے اعتراض کیا تھا اس کے جواب میں اس نے کتاب لکھی تھی۔ ایک عقائد کے بارے میں کسی ناسبی نے کوشش کی ہے کہ ان عقائد کے جو قرآن سے استنباط ہوئے ہیں، وہ قرآن کے جن میں نص موجود ہے، وہ عقائد کے جو عقائد حقہ ہیں، پیغمبر کی احادیث موجود ہیں، معصوم کا فرمان موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، عدالت الہی ہے، ان پر ایک ناسبی نے کہا کہ یہ اہل تشیع کے یہ عقائد، ان میں نقص نکالنے کی کوشش کی ہے، عیب نکالنے کی کوشش کی ہے، تو مرحوم مغفور آیت اللہ محمد حسین نجفی نے اس کے جواب میں عقائد پر کتاب لکھی ہے، اور ان کو قرآن و حدیث سے اس کی بات کو رد بھی کیا ہے اور اپنے عقائد حقہ کو ثابت بھی کیا ہے۔ وہ جو روایت ہے معصوم سے کہ مجتہد کو کیسا ہونا چاہیے، مجتہد کے لیے کیا شرائط ہیں، کہ جو شخص مقام اجتہاد پہ پہنچ جائے، صرف کے لحاظ سے، نحو کے لحاظ سے، منطق کے لحاظ سے، فلسفہ کے لحاظ سے، فصاحت و بلاغت، معانی بیان کے اعتبار سے جب ایک مقام پر پہنچ جائے تو معصوم فرماتے ہیں اس کے لیے مجتہد اور علمی اعتبار سے بلند ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ صائر لنفسہ مطیعا لامر مولاہ مخالفا لہواہ فللعوام ان یقلدوہ۔ جو شخص مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ہوائے نفسانی کی مخالفت کرتا ہو، اپنے مولا اور آقا اور امام اور نبی کی اطاعت کرنے والا ہو، تقوی کا مالک ہو، خدا کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہو، مذہب حقہ کا دفاع کرنے والا ہو، اگر ایسا مجتہد کہ جو عالم با عمل اور مجتہد با عمل اور با تقوی ہو، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں۔ مرحوم کے کافی سارے مقلد بھی موجود ہیں، عقائد میں کتاب لکھی ہے، مقاتل میں کتابیں لکھی ہیں، تاریخ میں کتابیں لکھی ہیں، اور قوانین شریعہ کی صورت میں باقاعدہ جس کو ہم توضیح المسائل کہتے ہیں، فقہ کی کتاب بھی لکھی ہے۔ توضیح کی
کتابیں اور مراجع اور مجتہدین کی بھی بہت سی لکھی ہوئی ہیں، لیکن جیسے قبلہ صاحب نے فقہ کی کتاب لکھی ہے ایسے کسی مجتہد کی توضیح آپ نہیں دکھا سکتے۔ جتنے بھی مجتہد موجود ہیں جنہوں نے توضیح لکھی ہے، ان قبلہ صاحب آیت اللہ محمد حسین نجفی اعلی اللہ مقامہ کی جو قوانین شریعہ ہے وہ ساروں سے منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ جو مسئلہ فقہ کا قبلہ صاحب نے بیان کیا ہے، ہر مسئلے کے نیچے، اوپر مسئلہ حکم شریعت بیان کیا ہے، ہر مسئلے کے نیچے اس کی قرآن اور روایات معصوم کے ذریعے سے دلیل بیان کی ہے۔ بڑے بڑے مراجع ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے مراجع اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی توضیح المسائل موجود ہیں، مجمع المسائل موجود ہیں، لیکن وہاں پر صرف حکم شرعی ذکر ہوا ہے، دلیل ذکر نہیں ہوئی۔ لیکن علامہ صاحب نے جو قوانین شریعہ لکھی ہے 2 جلدوں میں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر مسئلے کے ساتھ قرآن یا حدیث سے مختصر سی دلیل بھی اس کی بیان کی ہے۔ تو یہ اس کی انفرادیت تھی۔ مرحوم مغفور بہت بڑے وسیع القلب انسان تھے۔ جب یہ بعض کتابیں لکھ رہے تھے یا بعض کو لکھ چکے اور لوگوں تک پہنچی اور لوگوں نے مطالعہ شروع کیا، تو بعض ناواقف افراد، میں ناواقف کہوں گا، اس سے بڑا لفظ میں نہیں کہہ سکتا، جو ناواقفیت رکھتے تھے قبلہ کے علم اور تقوی اور حافظے اور محنت اور کوشش اور جستجو اور اخلاص دین جو قبلہ کے اندر موجود تھا، ان سے ناواقفیت تھی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بعض اپنے اس ناواقفیت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ان کی باتوں کو نہ سمجھ سکے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض پست قسم کے اور گھٹیا قسم کے الفاظ اور القابات سے قبلہ کی طرف نسبت دی۔ مرحوم مغفور آیت اللہ محمد حسین نجفی اعلی اللہ مقامہ وہ شخصیت تھے کہ جب کہتے ہیں نجف اشرف سے پڑھ کر واپس آئے ہیں پاکستان میں، اور اپنے مدرسہ جب قائم کیا ہے، اور ان کے اساتید قبلہ آیت اللہ حسین بخش جاڑا صاحب اور قبلہ غلام علی شاہ صاحب اور قبلہ محمد یاز صاحب جب ان کے مدرسے میں آتے تھے، اگرچہ بہت بڑی شخصیت تھی، ان کے استاد تھے، یہ ان کے شاگرد تھے، لیکن اتنا احترام کرتے تھے وہ بزرگ کہ میں نے سنا ہے باوثوق ذرائع سے کہ وہ جب بھی آغا صاحب سے ہم کلام ہوتے تھے تو اس کو آغا صاحب کہہ کر پکارتے تھے، قبلہ غلام علی شاہ صاحب، قبلہ محمد شاہ صاحب قبلہ مرحوم، اور قبلہ مرحوم آیت اللہ جاڑا صاحب ان کے استاد تھے، اور ان کو اپنا آغا کہتے تھے، اپنا سردار کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ کوئی کم مقام تھوڑا ہے؟ جنہوں نے اس کو پرورش دی ہے، جنہوں نے یہ علم دیا ہے، جن کی محنتوں سے، اساتید کی دعاؤں اور محنتوں سے یہ اس مقام پر پہنچے ہیں، وہ ان کو اپنا سردار سمجھتے تھے۔ یہ ان کے وہ تقوی اور علم کا احترام تھا، اس باڈی کا احترام نہیں تھا۔ وہ علوم محمد و آل محمد کو جو اپنے سینے میں رکھتے تھے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ بات تقوی انسان تھے۔ بہت سے لوگ جو ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، خداوند متعال سب کی خدمات کو قبول کرے۔ آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب کی خدمات کم نہیں ہیں۔ بہت سے افراد جو ہے مدرسے بنا کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، ترویج کر رہے ہیں۔
بہت بڑی عظیم خدمت ہے کہ انسان اپنی زندگی کو وقف کر دے اللہ کے دین کے لیے، اور اس سے بڑھ کر خدمت اور کیا عظیم ہو سکتی ہے کہ انسان اپنا ذاتی مال بھی خدا کے دین اور مدارس اور ترویج دین کے لیے وقف کر دے۔ یہ جو مدرسہ ابھی بنا ہوا ہے سلطان المدارس، یہ قبلہ صاحب نے اپنی جیب سے، اپنی ذاتی کمائی سے جو ہے ایک مربع زمین کا خرید کر اپنے مدرسے کے لیے وقف کیا ہے۔ بعض افراد کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے مدرسے بنائے ہیں اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے، اپنے گھر بنانے کے لیے، اپنی جائیدادیں اور مربع خریدنے کے لیے، اپنی ذاتی خرچ و اخراجات اور زندگی گزارنے کے لیے، لیکن قبلہ صاحب ان افراد میں سے تھے کہ اپنی ذاتی کمائی اور ذاتی جائیداد جو ہے مدرسے کے لیے وقف کی ہے، اور بنیاد رکھی ہے کہ جب تک یہ صدقہ جاریہ قائم و دائم رہے گا اور جتنے طلاب آئیں گے، جتنے علماء آئیں گے اس مدرسے سے استفادہ کریں گے، اس کا ثواب مرحوم آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب کے نام اعمال میں رکھا جائے گا۔ جتنی دین کی ترویج ہوگی وہ سب کی سب جو ہے آیت اللہ کے نام میں لکھا، نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ پھر بھی درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عرض کر رہا ہوں کہ میں 1980 سے آغا صاحب کو جانتا ہوں۔ یہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب ہمارے اس دیہات اور قصبہ کے اطراف میں کوئی روڈ نہیں تھا، کچی سڑکیں ہوتی تھی، تھل کا علاقہ ہے ظاہر ہے، راستہ خاص طور پر جو ہے گرمیوں میں دور دراز کا سفر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، یا لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے علاقے میں یہ کاریں اور یہ موٹر سائیکل اور اس قسم کی ٹریفک نہیں ہوتی تھی۔ ایک بس ہوتی تھی کہ جو صبح ایک طرف چلتی تھی اور واپس آتی تھی، اس کے علاوہ باقی علاقے میں کوئی ٹریفک نہیں ملتی تھی۔ اس زمانے میں یہ قبلہ صاحب ہمارے گاؤں میں ان غریب مومنین کو تبلیغ دین کرنے کے لیے، ترویج دین کرنے کے لیے سرگودا سے نورپور بس پہ آتے تھے۔ نورپور سے آگے اتفاق سے کوئی ٹریفک نہیں تھی، اور ہمارے گاؤں اور نورپور کا کم از کم جو ہے وہ 14 میل تقریباً کتنے بنتے ہیں، 25-30 کلومیٹر جو ہے وہ ایک طرف کا سفر بنتا ہے، کہ جہاں نہ روڈ تھا اور نہ اس زمانے میں کاریں اویلیبل تھیں۔ کیا ہوتا تھا، یا لوگ اونٹ پہ سفر کرتے تھے یا ٹریکٹر کے ذریعے جو ہے وہاں سے ادھر آتے تھے اور یہاں سے وہاں تک پہنچتے تھے، پھر بس کے ذریعے سے سرگودا جانا ہوتا، جہاں بھی جانا ہوتا وہاں سے سفر کرتے تھے۔ تو قبلہ صاحب وہاں تشریف لاتے۔ اب دیکھیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، ایک مدرسے کے مدیر ہیں، پرنسپل ہیں، لیکن اس دور دراز تھل کے علاقوں میں اس وقت جو ہے وہاں ٹریکٹر جاتا تھا، ان کو اس کچے اور جہاں روڈ نہیں ہے، کوئی سہولت آنے جانے کی نہیں ہے، اس ٹریکٹر پہ سوار ہو کر 25-30 کلومیٹر کا سفر کر کے آتے تھے، مجلس پڑھ کر پھر ٹریکٹر پہ سوار ہو کر ان کو وہاں پہ پہنچاتے تھے۔ یا بعض اوقات ٹریکٹر بھی نہیں ملتا تھا، چونکہ ہمارے قصبے میں بہت کم تھے، اطراف میں بہت دور تھے، تو لوگ وہاں پر جو ہے باقاعدہ اونٹ لے جاتے تھے اور وہاں پر اس پہ سوار ہو کر قبلہ صاحب وہاں تشریف لاتے تھے، مجلس پڑھتے تھے، پھر اونٹ پہ بٹھاتے تھے اور وہاں پر چھوڑ کے آتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی زحمت
क्यों कर रहे थे। बाज़ जगहों पर हम भी जाते हैं, बाकी उलमा भी तबरीक के लिए जाते हैं, तो कुछ न कुछ तबर्रुक की उम्मीद होती है कि किसी न यहाँ से जो है कुछ तबर्रुक मिल जाएगा। लेकिन बहुत सी जगह, बल्कि एक मरतबा मैंने खुद तजुर्बा किया है, ये मेरी अपनी ज़िंदगी का वाक़या, अभी तकरीबन चंद साल पहले जो है एक मजलिस पे इत्तेफाक हुआ, किबला साहब को दावत दी वहाँ गांव में, और मैं सुनता था कि आगा साहब जब जाते हैं तो ना किसी से फीस तय करते हैं, न किसी से फीस का मुतालबा करते हैं। कोई अगर दे दे नजर नियाज तोहफा ब्याजा, अगर ना दे कोई गिला और शिकवा और कोई झगड़ा नहीं करते और नहीं मांगते। बहुत सी जगहों पर सुना है कि गए हैं लोगों ने इसी चीज को आजमाने के लिए मजलिस की दावत दी है, मजलिस पड़ी है और वापसी पे फीस 1 रुपया भी नहीं दी। किबला साहब ने ना पूछा है कि बानी मजलिस कहाँ है और वापसी का किराया मुझे देना है या नहीं देना। अगर उन्होंने पहुंचा दिया है, सवारी दे दी है तो फा बेहाजा, अगर सवारी नहीं दी तो अपनी सवारी का इंतजाम करके चले गए हैं। फिर सारी जिंदगी इसके बारे में नहीं पूछा कि आप लोगों ने मुझे फीस नहीं दी। और इत्तेफाक दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और इत्तेफाक यह है कि मैंने किबला साहब को फोन किया, मेरा आगा साहब से राब्ता बहुत कम होता था, बहुत कम तारुफ था, मुझे नहीं पहचानते थे। 1-2-4 दफा मुलाकात हुई है। मैंने फोन पे उनको मदऊ किया कि आप तशरीफ लाएं, वहां पर जो है मजलिस पढ़नी है, और मैंने अपना तारुफ कराया कि मैं यहाँ मदरसे में खिदमत कर रहा हूं। तो उसने कहा ठीक है। तारीख आगे में चला गया, मुझे नहीं पहचानते थे कि ये वही है कि जो लाहौर में मदरसे में पढ़ाता है। मैंने भी तारुफ नहीं करवाया, भूले जिन निशान से भूले हुए थे, मुझे नहीं पहचाना। मजलिस रहे भी हैं, खाना भी खाया है, मजलिस भी पढ़ी है, और सुबह रात को वहां रहे हैं और सुबह इकट्ठे हमने सफर किया है। वहां पे किसी जगह जा रहे थे तो मैंने कहा मैंने भी वहां जाना है। कहा तो ठीक है आप आ जाएं। मैं आगा साहब के साथ बैठा रहा हूं, बड़े करीब से उस दिन मैंने आगा साहब को देखा है। अपनी उनकी जाती सवारी थी, वो डाला था, उसके साथ मैं भी बैठा था। सारे रास्ते में तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे का रास्ता था। मैंने सारे सफर में आगा साहब को देखा है, या मफातिउल जनान पढ़ के जो है कोई दुआ पढ़ रहे हैं, या कुरान खोलकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और जब भी मैं कलाम करने की कोशिश करता था, कोई बात करने की कोशिश करता था, तो जब तक वो कुरान की तिलावत में मसरूफ रहे हैं, मेरी बात की तरफ असलन तवज्जो नहीं की। और जब कुरान की तिलावत खत्म की है तो कहते हैं मौलाना फरमाएं, आप क्या फरमाना चाहते हैं। यानी इतने इन्हिमाक से, इतनी अहमियत से उनकी कुरान की तिलावत और दुआओं की तरफ मुतवज्जे रहते थे, दूसरी तरफ कमतर ध्यान होता था। अब चले गए यार, 4-5 घंटे सफर किया, बड़े हमारे उस गांव से, जिला बक्खर से कहीं और दूर जब जाके मैं उतरने लगा तो ज़ाहिर बानी मजलिस मैं था, फीस ने मैंने देनी थी। रास्ते में मेरे साथ ड्राइवर के साथ एक जगह पे किसी और मोमिन के घर में भी 15-20 मिनट ठहरे हैं। किसी जगह पर आगा साहब ने तज़किरा नहीं किया कि मैं जो फलां कस्बे में मजलिस पढ़ने के लिए गया हूं, न ड्राइवर को कहा है न मुझे कहा है कि मेरा बानी मजलिस कौन था। किसी ने मुझे पूछा नहीं है, किसी ने मुझे फीस नहीं दी, किसी ने मुझे पेट्रोल नहीं दिया, किसी ने मुझे किराया नहीं दिया। एक जुमला क्या, एक कलमा तक भी नहीं कहा। जब मैं उतरने लगा तो मैंने वो जो नजर नियाज थी मजलिस की आगा साहब के गोद में रखी, तो आगा साहब ने उतरते हुए मेरी कमीज को पकड़ लिया, कहा कि ये आप न्याज मैं लेने के लिए नहीं आया था, मैं आया था खुदा की खुशनुदी के लिए, मजलिस पढ़ने के लिए, ये आप न्याज क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा और जिसकी तरफ से मजलिस थी ये उन्होंने हिदिया आपको भेजा है और मैं आपकी खिदमत में
पेश कर रहा हूं तो फिर गाड़ी से नीचे उतर गए और मुझे पकड़ लिया, कहा कि आप तालिब इल्म हैं, फलां मदरसे में काम कर रहे हैं, तो आप ये ले जाए, आपकी जरूरत है। मैंने बड़ी मिन्नत से आगा साहब के हाथ पे रखकर अपनी जान छुड़ाई है, वो लेने के लिए तैयार नहीं थे। और हमारे हाथ में पैसे आ जाए तो हम किसी को देने के लिए तैयार नहीं होते। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बाज़ अफराद के अजीब हैं, आलिम दीन हैं, मुबल्लिग हैं, करबला को बयान करते हैं, हुसैनियत को बयान करते हैं। अगर 20,000 या 30,000 रुपए में से बानी बिचारे ने 1,000 रुपया कम दिया है तो उसने 20-30,000 रुपए को लोगों के सामने हवा में फेंक दिया है। कहा है कि जो मैंने तय किया था कि मैंने 30,000 रुपया लेना है, उसमें से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा, और मेरे मुशाहिदा है। देखें यहां पर ऐसे लोग जो हैं, ऐसे आलिम, ऐसे फकीह, ऐसे मुज्तहिद, इनके जरिए से अल्लाह ने गैबत इमाम ज़माना में, ये उसके नायब आम हैं, ऐसे नवाब को अल्लाह ने और ऐसे अब्दाल को अल्लाह ने हमारे दरमियान रखा है कि जो सारी जिंदगी छुपे रुस्तम होते हैं, और हमें तब उनकी कद्र कीमत और उनकी अहमियत का इदराक होता है जब वो नेमत इंसान से छिन जाती है। मरहूम आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नजफी बहुत बड़ी पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी अजीम नेमत थी, लेकिन जिस तरह उसकी कद्र करनी चाहिए थी, जिस तरह उनको सपोर्ट करना चाहिए था, लोगों ने उस तरह नहीं किया। कोताहियां हैं हमारी, मुमकिन है उनकी रूह हमसे रंजीदा हो। खुदावंद मुताल की बारगाह में इल्तिमास दुआ है कि खुदावंद मुताल इस अजीम दीन की खिदमत के बदले में, इस अजीम इस्लाम के बदले में, अज़मत इमाम ज़माना के बदले में हमारी उन कोताहियों से दरगुजर करे। सारी जिंदगी क़िबला साहब ने दीन की खिदमत में गुजारी है, क्यों ना गुजारते, क्यों ना दीन को अहमियत देते। दीन से बढ़कर क्या अहम हो सकता है। आलिम थे ना, फकीह थे, जानते थे, करबला पढ़ते भी थे, करबला सुनाते भी थे और सुनते भी थे, पढ़ा भी है, देखा भी है। कितने अजीम अल्लाह के नुमाइंदे जो इस दीन की तबलीग करने के लिए अल्लाह ने भेजे हैं, ताकि इस दीन का दिफा करें, इस दीन का तहफ़्फ़ुज़ करें। इनके ज़रिए से अल्लाह ने अपने दीन को बाकी रखा है। वो अजीम हस्तियां, वो अजीम मोहम्मद व आले मोहम्मद की इस्मत व तहारत की मालिक मस्तूरात, वो बीबी के जो बाबा के साथ नाना के मज़ार पे जाने के लिए शर्म व हया की पैकर मुश्किल से तैयार होती थी, वो जो रात के वक्त मां के जनाजे के साथ चल रही थी और मौला कायनात ने देखा, कहा बेटा हसन पहले अपनी बहना सानी ज़हरा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को घर पहुंचा के आओ, मां का जनाजा रख दो, बाबा रात का टाइम है, कोई देखने वाला नहीं है, अंधेरा है,
اور ہماری بہنا 5 سال کی ہے یا 4 سال کی ہے. میرے امام فرماتے ہیں حسن بیٹا علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری اس مخدومہ کائنات بیٹی کے قد و قامت پر کسی کی نگاہ پڑ جائے. اللہ جانے وہ کیسا وقت تھا، وہ کیسا زمانہ تھا، وہ کیسی فضا تھی، وہ کیسے لوگ تھے کہ اللہ کے اس دین کے بچانے کے لیے وہی ثانی زہرا ہیں، وہی مخدومہ کائنات ہیں، وہی عالم غیر معلمہ بی بی ہیں کہ جو کوفہ کے بازار میں، کوفہ کے دربار میں، شام کے بازاروں میں لوگوں کو کہہ رہی تھی اے لوگوں ہمیں پہچانے، ہم نبی و علی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے سروں پہ چادریں موجود نہیں ہیں، ہم کوئی عام وستورات نہیں ہے، ہم محمد و علی کی بیٹیاں ہیں، لوگوں ہمیں کچھ دیر کے لیے چادریں دے دو. یہ اتنا دکھ بھرا داستان ہے، اتنا غم ہے کہ اس واقعے کربلا کے بعد میرے امام 35 یا 38 سال خون کے آنسو روتے رہے. آیت اللہ سبزواری ہندوستان کے عالم دین نجف اشرف میں موجود ہیں. آیت اللہ محسن الحکیم کی خدمت میں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. پوچھنے لگے آغا صاحب یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے امام سجاد، امام زین العابدین 35 40 سال 38 سال امام واقع کربلا کے بعد خون روتے تھے، آیا یہ ممکن ہے کہ واقعاً یا مبالغہ آرائی ہے؟ آیت اللہ محسن الحکیم کے گھٹنوں پر ایک سفید رومال تھا. محسن الحکیم نے وہ رومال اٹھایا اور کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں پہ رکھا. وہ نقل کرتے ہیں کہ جب اس رومال کو آیت اللہ محسن حکیم نے ہٹایا اور پھر گھٹنوں پہ رکھا، ہم نے دیکھا 300 دھبے خون کے اس رومال پہ لگے ہوئے تھے اور ہماری طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے مولانا صاحب دیکھیں، اگر 1400 سال کے بعد ایک عالم دین اس بازار شام کا تصور کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے بلکہ خون جاری ہو جاتا ہے، تو میرے امام سید سجاد نے جو بازار شام کا منظر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کس طرح امام خون کے آنسو نہ روتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ایام منقلب ینقلبون. خدایا محمد و آل